السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 بہت آسان ہے۔ اس میں ہمیں 2-3 باتیں یاد رکھنی ہیں اور باقی جو ہے سبق نمبر 3 کے اندر ہمیں کچھ باتوں کو پڑھنے کے تعلق سے سیکھنا ہے۔ سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں ہے، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں ہے اور سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں ہے۔ سبق کے جو نام ہیں وہ بھی آپ یاد رکھتے ہوئے چلیں۔ سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ زبر اور پیش یہ حرف کے اوپر آتے ہیں اور زیر حرف کے نیچے آتا ہے ہمیشہ۔ یہ بات آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہوگی۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو، یعنی جس حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا حرف کے نیچے زیر ہو، اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی حرکت والا حرف۔ اب دیکھیے حرکات والے حرف کو پڑھتے ہوئے آواز کیسے نکلے گی اور منہ کا جو انداز ہے وہ کس طرح ہو جائے گا، یہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر اور زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ جب زبر والا حرف پڑھتے ہیں تو آواز اوپر کی طرف کو جاتی ہے اور آواز جو ہے کھل کر نکلتی ہے، اور جب زیر والے حرف کو پڑھتے ہیں تو آواز نیچے کی طرف کو جاتی ہے، اور جب پیش کو پڑھتے ہیں تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھ لینا ہے اس کو۔ یاد آپ کو اس کو رکھنا ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں بس۔ ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے حرکات کو پڑھتے ہوئے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ مجہول سے پرہیز کریں گے، یعنی جیسے کہ پہلے کے لوگ پڑھتے تھے بے زبر با تے زبر تا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا بے اور تے نہیں پڑھنا ہے بلکہ با اور تا پڑھنا ہے۔ تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، اسے توجہ کے ساتھ سنیں۔ الف کے اوپر حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ دیکھیے الف جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے یا جزم آ جائے یا حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں پڑھنا ہے، اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر سبق کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو الف زبر آ نہیں پڑھنا ہے، اس کو حمزہ زبر آ پڑھیں گے۔
تو الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کی یہی پہچان ہے۔ اور جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اب اس کو الف نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ اب الف کو حمزہ کیوں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ یہ بات آپ کو آسانی کے ساتھ آگے سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جس الف کے اوپر زبر یا زیر پیش جزم آ جائے وہ حمزہ ہوتا ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے۔ را کے قاعدے ابھی آگے آئیں گے، لیکن یہاں پر اس سبق میں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھنا ہے۔ ایک بار اور سماعت کر لیں اس کو تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ سبق سمجھ میں آ جائے۔ سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر کو پڑھتے وقت آواز زبر منہ اور آواز کھول کر اور زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ جس الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے وہ حمزہ ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آئیے پڑھنے کی اب مشق کر لیتے ہیں۔ سبق نمبر 3 کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، جس طرح میں پڑھاؤں آپ حضرات کو اسی طرح کوشش کرنی ہے۔ اب یہ الف تو پڑھنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بتایا ہے کہ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے یا الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمیں اسے حمزہ ہی پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ ان کو کھینچنا نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، یعنی آ اے او اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ اور جب ہجے کریں گے تو ہمیں 3 اسٹیپ میں جو ہے اس کی ہجے کرنی ہے۔ نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 زبر، نمبر 3 آ، اس طرح سے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ یعنی آرام آرام سے اس کو پڑھنا ہے، فاسٹ ٹرین کی طرح نہیں بھاگنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اس طرح سے کیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، یاد رکھ لینا۔ بہت آرام سے پڑھنا ہے، حرفوں کو صحیح ادا کرتے ہوئے ہمیں ان اسباق کو پڑھنا ہے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، ثا زبر ثا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، حا زبر حا،
حا زیر حی، حا پیش حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو۔ یہ کلر جو ہو رہے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ کلر کیوں کیا گیا ہے۔ یہ پورے قاعدے کے اندر اس طرح کے جو حروف آئیں گے، اس کلر کے جو حروف آئیں گے وہ حروف مستعلیہ ہوں گے۔ حروف مستعلیہ پہلے سبق کے اندر بتا دیا گیا کہ وہ 7 ہیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، موٹا کر کے پڑھے جائیں گے۔ ان کو آپ نے یاد نہیں کیا ہو تو ان 7 حروف کو پہلے سبق میں یاد کر لینا، تو ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، را زبر را، اس را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھنا ہے۔ اس را کو بھی پر پڑھنا ہے اور اس والے را کو بھی پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس پر زبر ہے اور اس پر پیش ہے۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو۔ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ حروف صفیریہ 3 ہیں، زا سین صاد۔ تو یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے سیٹی کی طرح تیز آواز نکال کر کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سبق پڑھاتے پڑھاتے پیچھے کے سبق بھی میں آپ حضرات کو یاد کرا دوں گا، بس آپ جو ہے توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں اور پیچھے بالکل نہ ہٹیں۔ انشاءاللہ جو میں نے بتایا 3 مہینے کے اندر آپ حضرات کو قرآن مجید مخارج کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں، ان کو سیٹی کی طرح تیز آواز نکال کر پڑھنا ہے۔ یہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہے۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، ظا زبر ظا، ظا زیر غی، ظا پیش زو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، کاف زبر کا،
کاف زیر کی، کاف پیش کو، اس والے قاف کو یعنی بڑے قاف کو پر اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور چھوٹے قاف کو سختی کے ساتھ اور باریک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے یہ فرق کرنا آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کل کہ حمزہ جو ہے وہ 4 شکل کا آتا ہے۔ یہ حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہے، اور ایک حمزہ الف کی شکل میں آتا ہے، اور ایک حمزہ واو کی شکل میں آتا ہے، اور ایک حمزہ یا کی شکل میں آتا ہے۔ یہ 4 طرح سے حمزہ آتا ہے۔ یا زبر یا، یا زیر یہ، یا پیش یو۔ انشاءاللہ سبق نمبر 4 کے اندر فرق کرنے والے جو ہے ہم حرفوں کو پڑھیں گے کہ تا اور طا ان میں کیا فرق ہے، اور کس طرح سے جو ہے ان کی آواز نکالنا ہے، کس طرح سے جو ہے صحیح طریقے سے ان کو ادا کرنا ہے۔ ہا اور ہا میں کیا فرق ہے، دال اور ضاد میں کیا فرق ہے۔ آپ محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ 22 سبق بہت آسانی کے ساتھ جو ہے پورے ہو جائیں گے۔ شیطان بہکائے گا، لیکن آپ کو استقامت پر رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی جو حضرات کلام مجید سیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس منزل کو آسان فرمائے، اور کلام مجید کے فیضان سے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے ہمیں مولا نجات عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات جو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر کے بتا دیں کہ آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے آپ حضرات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے بھی اس محنت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔